السلام علیکم عزیز طلباء کرام، آج ہم جماعت نحم کی اسلامیات کے حصہ دوم احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے۔ تو آپ سب بچے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 49 کو اوپن کریں۔ عزیز بچوں، حصہ احادیث میں سے پہلی 10 احادیث ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں، تو امتحانی نقطہ نظر سے حصہ احادیث ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ترجمہ اور موضوعاتی مطالعہ ہمارے لیے اہم ہے، کیونکہ اسلامیات کے 50 نمبر میں سے 11 نمبر حصہ احادیث میں سے پوچھے جاتے ہیں، اور مستقل ایک سوال ایسا ہوتا ہے کہ جس میں حدیث کی عربی عبارت دی جاتی ہے تو اس کا ترجمہ اور تشریح پوچھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 1 جو ایم سی کیوز کے حوالے سے مخصوص ہوتا ہے، اس میں سے 2 ایم سی کیوز حصہ احادیث میں سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 3 میں سے 3 مختصر سوالات بھی احادیث مبارکہ میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس اہمیت کے پیش نظر ہم حدیث مبارکہ کے ترجمہ اور تشریح کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم حدیث نمبر 1 کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ ترجمہ: سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ لفظی میننگ کی طرف آئیں تو افضل کا مطلب بہترین، سب سے زیادہ فضیلت والا۔ الاعمال، اعمال عمل کی جمع ہے۔ افضل الاعمال، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء، اور بہترین دعا الاستغفار، استغفار ہے۔ عزیز بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی عبارت کو 2 مختلف ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ لا الہ الا اللہ اصطلاح میں اس کا ورد کرنے کو تحلیل کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ پڑھنے کو تسبیح کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی تعریف کرنے کے لیے الحمدللہ کہا جاتا ہے تو الحمدللہ پڑھنے کو تحمید کہتے ہیں۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں۔ اسی طرح اصطلاح میں لا الہ الا اللہ کو تحلیل کہتے ہیں۔ تو آپ سے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کو اصطلاحاً کیا کہا جاتا ہے، تو آپ کہیں گے تحلیل۔ یا یہ سوال اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ اصطلاحاً تحلیل کسے کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کو تحلیل کہتے ہیں۔ حدیث پاک کا دوسرا حصہ ہے وافضل الدعاء الاستغفار، کہ بہترین دعا استغفار ہے۔ جتنی بھی دعائیں اللہ سے کی جائیں ان میں سب سے بہترین دعا اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ تو آئیے تشریح کی طرف آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ یہ 2 حصے کے لفظ کو ہائی لائٹ کیا گیا، آپ بھی بیٹا اس کو ہائی لائٹ کر لیں کیونکہ یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو آپ انڈر لائن کریں گے
جبکہ دوسرے حصے میں استغفار، اس کو انڈرلائن کریں، استغفار کا میننگ لکھیں، توبہ۔ استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ تو اس عبارت میں ایک لفظ ہے اللہ کے حضور، تو اکثر بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں حضور کے لفظ سے مراد شاید ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس جگہ پر لفظ حضور حاضر کی جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے، مطلب اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا۔ حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار۔ اس میں لفظ الہ کا آپ اوپر میننگ لکھیں گے، معبود۔ الہ معبود، معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تو ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمارا الہ کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں الہ کا میننگ معبود، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار۔ عمل کا مطلب مثلا ہم اللہ کو معبود مانتے تو ہیں، بات یہ ہے کہ ہم اس عمل کا ثبوت دیں۔ وہ ثبوت ہم کیسے دیں گے؟ وہ ثبوت ہم اپنے عبادات کے ذریعے دیں گے۔ وہ ثبوت ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے ذریعے دیں گے کہ ہم جس ذات کو معبود مانتے ہیں ہم اسی ذات کی خاطر اپنی عبادات کر رہے ہیں۔ تو عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے کیا مراد ہے؟ تو لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اس کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت و عقیدت ہو، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی۔ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی دیا، اور اس دماغ کے اندر اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پیدا کی، بہت سے جاندار پیدا کیے، اور ان کے اندر اللہ نے عقل بھی دی، لیکن محدود کے جانور ہیں، وہ جس اتنا سوچ و بچار کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کا مالک ہے، کوئی ان کو لے کر جا سکتا ہے، ان کو پانی کی طلب ہوتی ہے، ان کو بھوک کی طلب ہو رہی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی، عقل کے ساتھ بصیرت بھی عطا کی کہ یہ کیا کرے، اپنے نفع اور نقصان کو پہچانے، اچھائی اور برائی کے اندر فرق پیدا کرے، کائنات کی تمام چیزوں کے اندر غور و فکر کرے۔ تو بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ اس نے زندگی کی تمام نعمتیں عطا کیں۔ زندگی کی کون کون سی نعمتیں ہیں؟ مثلا ہوا اللہ کی نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، اور سب سے بڑی بات ہم اپنے جسم کے اندر دیکھیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں کہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو وہ کون ذات ہے کہ جس نے زندگی کی تمام نعمتیں عطا کیں؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل، قول کا مطلب اپنی زبان سے، اور فعل کا مطلب اپنے عمل سے، اپنے قول اور فعل کے لفظ کو انڈرلائن کریں آپ، قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں، اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ آئیے اب ہم حدیث کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ اسے آپ ہائی لائٹ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر، ظاہری رنگینیوں کو انڈرلائن کریں، مطلب اپنے سٹیٹس سے زیادہ کی چیزوں کی طلب، دنیا کی خواہش اگر دل میں آ گئی تو پھر انسان گناہ کرتا ہے۔ اپنی حیثیت سے زیادہ کی طلب اگر دل میں آ گیا تو پھر انسان اپنے خدا کے خلاف، خدا کی مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے۔
تو انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اس میں لفظ خالق اور مالک کو انڈر لائن کریں گے آپ۔ خالق پیدا کرنے والا، تو ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ مالک کے مطلب وہ ذات کہ جو ہمارے تمام اختیارات کا مالک ہو، وہ ذات مالک کہلائے گی کہ جو جس طرح چاہے وہ ہمارے ساتھ کرے۔ تو آگے اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے، اسے آپ ہائی لائٹ کریں گے۔ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نیکسٹ، اخروی نجات، اسے آپ ہائی لائٹ کریں۔ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ تو عزیز بچوں، اب آپ کو ہوم ورک کے لیے اس احادیث مبارکہ کی تشریح میں سے یہ 7 سوالات دیے جا رہے ہیں۔ یہ 7 سوالات آپ اپنی نوٹ بک کے اندر لکھیں گے اور ہر سوال کا تشریح میں نمبر وائز جواب بھی دیا گیا ہے۔ مثلا ہمارا پہلا سوال ہے کہ پہلی حدیث مبارکہ کے کتنے حصے ہیں؟ تو اب ہم جواب کی طرف آتے ہیں۔ تو شروع میں آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ اب دوسرے سوال کی طرف آئیں۔ حدیث مبارکہ کے پہلے حصے میں کس عمل کو فضیلت والا عمل قرار دیا گیا؟ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب ہوگا کہ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا۔ تیسرا سوال، حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں فضیلت والی دعا کسے قرار دیا گیا؟ جواب، حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا۔ سوال نمبر 4، لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے کیا مراد ہے؟ تو لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ اللہ کی ذات ہے۔ سوال نمبر 5، اللہ کو الہ ماننے کا کیا تقاضا ہے؟ جواب، اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ سوال نمبر 6، اخروی نجات کب تک ممکن نہیں؟ جواب، اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ سوال نمبر 7، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بننے کا کیا طریقہ ہے؟ تو جواب، اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ تو عزیز طلبہ، ان تمام سوالات کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔